السلام علیکم، میں ہوں کلب اور آپ سن رہے ہیں خالد حسینی کی کتاب A Thousand Splendid Suns کا چیپٹر 18۔ ایک ہفتہ گزر گیا لیکن طارق کا ابھی بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ پھر ایک اور ہفتہ آیا اور چلا گیا۔ وقت گزارنے کے لیے لیلا نے وہ اسکرین ڈور ٹھیک کیا جسے بابی نے اب تک ٹھیک نہیں کیا تھا۔ اس نے بابی کی کتابیں اتاری، جھاڑا اور انہیں الفابیٹ کے مطابق ترتیب دیا۔ وہ حسینہ، گیتی اور گیتی کی ماں نیلا کے ساتھ چکن اسٹریٹ گئی، جو کہ ایک درجن تھی اور کبھی کبھی میمی کی سلائی میں ساتھی بھی رہی تھی۔ اس ہفتے لیلا کو یقین ہو گیا کہ تمام مشکلات میں سے جن کا ایک انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنے کے عمل سے زیادہ تکلیف دہ اور کچھ نہیں ہے۔ ایک اور ہفتہ گزر گیا۔ لیلا نے خود کو بھیانک خیالات کے جال میں پھنسا ہوا پایا۔ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کے والدین ہمیشہ کے لیے کہیں اور چلے گئے تھے۔ غزنی کا سفر ایک جھوٹ تھا، ایک بڑوں کا منصوبہ تھا کہ وہ دونوں ایک دردناک الوداع سے بچ سکے۔ ایک لینڈ مائن نے اسے پھر سے لپیٹ میں لے لیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے 1981 میں جب وہ 5 سال کا تھا، آخری بار جب اس کے والدین اسے جنوب میں غزنی لے گئے تھے۔ وہ لیلا کی تیسری سالگرہ کے فوراً بعد کی بات تھی۔ وہ اس وقت خوش قسمت تھا، صرف ایک ٹانگ کھوئی تھی۔ خوش قسمت تھا کہ وہ زندہ بچ گیا تھا۔ اس کا سر ان خیالات سے گونج رہا تھا۔ پھر ایک رات لیلا نے گلی کے نچلے حصے سے ایک چھوٹی سی روشنی جھلملاتی ہوئی دیکھی۔ ایک آواز جو چیخ اور سانس رکنے کے درمیان تھی اس کے ہونٹوں سے نکلی۔ اس نے جلد ہی بستر کے نیچے سے اپنی فلیش لائٹ نکالی، لیکن وہ چلی نہیں۔ لیلا نے اسے اپنی ہتھیلی پر مارا، ڈیڈ بیٹریز کو برا بھلا کہا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ واپس آ گیا تھا۔ لیلا اپنے بستر کے کنارے بیٹھ گئی، راحت سے سرشار، اور اس خوبصورت پیلی آنکھ کو جھلملاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اگلے دن طارق کے گھر کے راستے میں لیلا نے خادم اور اس کے دوستوں کے ایک گروپ کو سڑک کے اس پار دیکھا۔ خادم بیٹھا ہوا تھا، کسی چیز کو ایک لکڑی سے مٹی میں بنا رہا تھا۔ جب اس نے لیلا کو دیکھا تو اس نے لکڑی گرا دی اور اپنی انگلیاں ہلائی۔ اس نے کچھ کہا اور وہاں تھوڑا ہنسنے کی آواز آئی۔ لیلا نے سر جھکایا اور جلدی سے وہاں سے گزر گئی۔ تم نے کیا کیا؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا جب طارق نے دروازہ کھولا۔ تبھی اسے یاد آیا کہ اس کے چچا ایک حجام تھے۔ طارق نے اپنا ہاتھ اپنے نئے منڈے ہوئے سر پر پھیرا اور مسکرایا، جس سے اس کے سفید تھوڑے ترچھے دانت دکھائی دیے۔ کیسا لگا؟ تم ایسے لگ رہے ہو جیسے فوج میں بھرتی ہو رہے ہو۔ تم محسوس کرنا چاہتی ہو؟ اس نے اپنا سر نیچے کیا۔ چھوٹے چھوٹے بال لیلا کی ہتھیلی پر خوشگوار انداز میں چبھے۔ طارق دوسرے لڑکوں جیسا نہیں تھا، جن کے بال کون شیپڈ کھوپڑی اور بدنما ابھار کو چھپا لیتے تھے۔ طارق کا سر بالکل گول اور ابھار فری تھا۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو لیلا نے دیکھا کہ اس کے گال اور ماتھا دھوپ سے جھلسا گیا تھا۔ تمہیں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ اس نے پوچھا۔ میرے چاچا بیمار تھے، چلو اندر آ جاؤ۔ وہ اسے ہال وے سے ہوتے ہوئے فیملی روم میں لے گیا۔ لیلا کو اس گھر کی ہر چیز پسند تھی۔ فیملی روم کا پرانا گھسا پٹا رگ، کاؤچ پر پیچ ورک کوئلٹ، طارق کی زندگی کا عام سا سامان، اس کی ماں کے کپڑوں کے تھان، اسپول میں لگی سلائی کی سوئی، پرانے میگزینز، کونے میں رکھا اکارڈیون کیس جو کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کون ہے؟ یہ اس کی ماں تھی جو کچن سے پوچھ رہی تھی۔ لیلا، اس نے جواب دیا۔ اس نے اس کے لیے کرسی کھینچی۔ فیملی روم روشن تھا اور وہاں ڈبل ونڈوز تھی جو آنگن میں کھلتی تھی۔ سل پر خالی برتن رکھے تھے جن میں طارق کی ماں بیگن کا اچار بناتی تھی اور گاجر کا مربع بناتی تھی۔ تمہارا مطلب ہماری عروس، ہماری بہو؟ اس کے والد نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اعلان کیا۔ وہ ایک کارپینٹر تھے، ایک دبلے پتلے سفید بالوں والے شخص جو اپنے 60s کے شروع میں تھے۔ ان کے آگے کے دانتوں میں گیپ تھا اور اسکوینٹی آنکھیں تھیں، جیسے کوئی جس نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ باہر گزارا ہو۔
انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور لیلا ان کے گلے لگ گئی، جہاں اسے ان کی لکڑی کے بھورے کی جانی پہچانی سی خوشبو آئی۔ انہوں نے گال پر 3 بار چوما۔ آپ اسے بار بار وہی کہتے رہیں گے تو یہ یہاں آنا چھوڑ دے گی، طارق کی ماں نے کہا وہاں سے گزرتے ہوئے۔ وہ ایک ٹرے اٹھائے ہوئے تھی جس پر ایک بڑا بول، ایک سرونگ اسپون اور 4 چھوٹے بولز تھے۔ انہوں نے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ اس بوڑھے کی باتوں پر دھیان مت دو۔ انہوں نے لیلا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تمہیں دیکھ کر اچھا لگا میری پیاری، چلو بیٹھ جاؤ، میں اپنے ساتھ پانی میں بھگوئے ہوئے پھل لائی ہوں۔ ٹیبل بھاری تھی اور ہلکی، کچی لکڑی سے بنی تھی، طارق کے والد نے بنائی تھی، جیسے کرسی بھی۔ یہ ایک موس گرین وینائل ٹیبل کلوتھ سے ڈھکی تھی جس پر چھوٹے چھوٹے مجنٹا رنگ کے کریسنٹس اور ستارے بنے تھے۔ لیونگ روم کی دیوار کا زیادہ تر حصہ طارق کی بچپن سے اب تک کی تصویروں سے بھرا تھا۔ کچھ شروعاتی تصویریں تھیں۔ اس کی 2 ٹانگیں تھیں۔ میں نے سنا تمہارے چچا بیمار تھے، لیلا نے طارق کے والد سے کہا، اپنے بھگوئے ہوئے کشمش، پستہ اور خوبانی کے بول میں چمچ ڈالتے ہوئے۔ وہ سگریٹ جلا رہے تھے۔ ہاں لیکن اب وہ ٹھیک ہے، شکر خدا۔ ان کا دوسرا ہارٹ اٹیک، طارق کی ماں نے کہا اپنے شوہر کو گھورتے ہوئے۔ طارق کے والد نے دھواں اڑایا اور لیلا کو آنکھ ماری۔ یہ بات لیلا کو پھر محسوس ہوئی کہ طارق کے والدین آسانی سے اس کے دادا دادی لگ سکتے تھے۔ ان کی ماں نے طارق کو تب پیدا نہیں کیا تھا جب تک وہ 40s میں نہیں پہنچی تھی۔ تمہارے والد کیسے ہیں میری پیاری؟ طارق کی ماں نے اپنے بول کو اوپر سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جب سے لیلا انہیں جانتی تھی، طارق کی ماں وگ پہنتی تھی۔ یہ عمر کے ساتھ گہری بینگنی ہو رہی تھی۔ آج یہ ان کے ماتھے پر نیچی تھی اور لیلا ان کے سائیڈ برنز کے سفید بال دیکھ سکتی تھی۔ کچھ دن یہ ان کے ماتھے پر اونچی ہوتی تھی، لیکن لیلا کے لیے طارق کی ماں وگ میں کبھی بیچاری نہیں لگتی تھی۔ لیلا کو جو دکھتا تھا وہ تھا وگ کے نیچے کا پرسکون، پر اعتماد چہرہ، تیز آنکھیں اور اچھے تمیزدار طریقے۔ وہ ٹھیک ہے، لیلا نے کہا، ابھی بھی سلو میں ہے، بالکل وہ ٹھیک ہے۔ اور تمہاری ماں؟ اچھے دن برے دن بھی ویسا ہی ہے۔ ہاں، طارق کی ماں نے سوچتے ہوئے کہا، اپنا چمچ بول میں نیچے کرتے ہوئے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا زیادہ مشکل، ایک ماں کے لیے اپنے بیٹوں سے دور ہونا۔ کیا تم لنچ کے لیے رک رہی ہو؟ طارق نے پوچھا۔ تمہیں رکنا ہی ہوگا، اس کی ماں نے کہا۔ میں شوروا بنا رہی ہوں۔ میں پریشانی نہیں بننا چاہتی۔ امپوزنگ؟ طارق کی ماں نے کہا۔ ہم 1-2 ہفتے کے لیے باہر گئے اور تم ہمارے ساتھ اتنی فارمل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں رک جاؤں گی، لیلا شرماتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے بولی۔ تو یہ طے ہوا۔ سچ تو یہ تھا لیلا کو طارق کے گھر کھانا کھانا اتنا ہی پسند تھا جتنا اپنے گھر پر ناپسند۔ طارق کے گھر کوئی اکیلا نہیں کھاتا تھا، وہ ہمیشہ ایک فیملی کی طرح کھاتے تھے۔ لیلا کو وہ بینگنی پلاسٹک کے گلاس پسند تھے اور وہ نیمبو کا ٹکڑا جو ہمیشہ پانی کے پچر میں تیرتا رہتا تھا۔ اسے یہ پسند تھا کہ وہ ہر کھانا تازہ دہی کے بول کے ساتھ شروع کرتے تھے، ہر چیز پر کھٹے مالٹے نچوڑتے تھے، یہاں تک کہ دہی پر بھی، اور کیسے وہ ایک دوسرے کے بارے میں چھوٹے معصوم مذاق کرتے تھے۔ کھانے کے دوران بات چیت ہمیشہ چلتی رہتی تھی۔ حالانکہ طارق اور اس کے والدین ایتھنک پشتون تھے، لیکن وہ لیلا کے لیے فارسی بولتے تھے۔ حالانکہ لیلا زیادہ تر ان کی زبان پشتو سمجھ لیتی تھی کیونکہ اس نے اسکول میں سیکھی تھی۔ بابی نے کہا تھا کہ ان کے لوگوں کے درمیان کشیدگی ہے، تاجکس جو مائنورٹی ہیں اور طارق کے لوگ پشتون جو افغانستان میں سب سے بڑا ایتھنک گروپ ہے۔ تاجکس نے ہمیشہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کیا ہے، بابی نے کہا تھا۔
پشتون بادشاہوں نے تقریباً 250 سال تک اس ملک پر حکومت کی لیلا، اور تاجکس نے صرف 9 مہینے 1929 میں۔ اور آپ؟ لیلا نے پوچھا تھا۔ کیا آپ ہلکا محسوس کرتے ہیں بابی؟ بابی نے اپنی اینک کو اپنی شرٹ کے کنارے سے صاف کیا۔ میرے لیے یہ بکواس ہے، اور بہت خطرناک بکواس۔ یہ سب کہنا کہ میں تاجک ہوں اور تم پشتون ہو، اور وہ ہزارہ ہے اور وہ ازبیک ہے۔ ہم سب افغان ہیں، اور بس یہی معنی رکھنا چاہیے۔ لیکن جب ایک گروپ دوسروں پر اتنے سال حکومت کرتا ہے تو نفرت پیدا ہوتی ہے، رائیولری ہوتی ہے، ہمیشہ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن لیلا نے طارق کے گھر کبھی یہ محسوس نہیں کیا، جہاں یہ باتیں کبھی آئی ہی نہیں۔ طارق کی فیملی کے ساتھ اس کا وقت ہمیشہ نیچرل لگتا تھا، محنت کے بنا، ٹرائب یا زبان کے فرق سے الجھا ہوا نہیں، اور نہ ہی ان پرسنل گرجز سے جو اس کے اپنے گھر میں ہوا میں پھیلی ہوئی تھی۔ کارڈز کا گیم کھیلے؟ طارق نے پوچھا۔ ہاں، اوپر جاؤ، اس کی ماں نے کہا، اپنے شوہر کے دھوئیں کے بادلوں پر ناپسندیدگی ظاہر کرتے ہوئے۔ میں شوروا لاتی ہوں۔ وہ طارق کے کمرے میں پیٹ کے بل لیٹ گئے اور پانی پور کے لیے کارڈز ڈیل کرنے لگے، اپنے پاؤں سے ہوا میں پیڈلنگ کرتے ہوئے۔ طارق نے اسے اپنے سفر کے بارے میں بتایا، آڑو کے چھوٹے پودے جو اس نے اپنے چچا کی مدد سے لگائے تھے، ایک گارڈن سنیک جسے اس نے پکڑا تھا۔ یہ کمرہ وہی تھا جہاں لیلا اور طارق ہوم ورک کرتے تھے، جہاں وہ کارڈز کے ٹاور بناتے تھے اور ایک دوسرے کے مذاقیہ پورٹریٹس بناتے تھے۔ اگر بارش ہو رہی ہوتی تھی تو وہ ونڈو سل پر جھکتے تھے، وارم فزی اورنج فینٹا پیتے تھے اور دیکھتے تھے کہ بارش کی بوندیں شیشے پر کیسے گر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ رہا ایک، لیلا نے شفل کرتے ہوئے کہا۔ وہ کیا چیز ہے جو پوری دنیا گھومتی ہے لیکن ایک کونے میں رہتی ہے؟ رکو، طارق نے اوپر اٹھا اور اپنی آرٹیفیشل ٹانگ کو گھمایا۔ درد سے کراہ کر وہ اپنی کروٹ پر لیٹ گیا، اپنی کوہنی پر سہارا لیا۔ مجھے وہ تکیا پکڑاؤ، اس نے اسے اپنی ٹانگ کے نیچے رکھا۔ ہاں، یہ بہتر ہے۔ لیلا کو یاد آیا پہلی بار جب اس نے اپنا اسٹمپ دکھایا تھا۔ وہ 6 سال کی تھی۔ ایک انگلی سے اس نے گھٹنے کے نیچے کی سخت چمکدار اسکن کو چھوا۔ اس کی انگلی نے وہاں چھوٹے سخت غبار محسوس کیے، اور طارق نے اسے بتایا تھا کہ وہ ہڈی کے ٹکڑے تھے جو کبھی کبھی ایمپوٹیشن کے بعد اگاتے ہیں۔ اس نے پوچھا تھا کہ کیا اس کے اسٹمپ میں درد ہوتا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ دن کے آخر میں درد ہوتا ہے جب وہ سوج جاتا ہے اور پروستھیسس میں فٹ نہیں ہوتا جیسے اسے ہونا چاہیے، جیسے تھمبل میں انگلی، اور کبھی کبھی یہ رگڑ کھاتا ہے، خاص طور پر جب گرمی ہوتی ہے۔ تب مجھے ریشز اور بلسٹرز ہو جاتے ہیں، لیکن میری ماں کے پاس کریم ہے جو مدد کرتی ہے، یہ اتنا برا بھی نہیں ہے۔ لیلا رو پڑی تھی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اپنی ٹانگ واپس اسٹریپ کر لی تھی۔ تم نے دکھانے کو کہا تھا، تم رونے والی، تم کیا؟ ریڈل کا جواب ہے اسٹیم، ہمیں کھانے کے بعد جو جانا چاہیے۔ تمہیں پتا تھا نا؟ بالکل نہیں، تم چیٹ ہو، اور تم حسد کرنے والی ہو۔ کس چیز کی؟ میرے مردانہ دماغ کی۔ تمہارے مردانہ دماغ کی؟ سچ میں؟ بتاؤ، چیس میں ہمیشہ کون جیتتا ہے؟ میں تمہیں جیتنے دیتا ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ دونوں جانتے تھے کہ یہ سچ نہیں تھا۔ اور میتھ میں کون فیل ہوا؟ تم میرے پاس میتھ ہوم ورک میں مدد کے لیے کیوں آتے ہو، حالانکہ تم ایک گریڈ آگے ہو؟ میں 2 گریڈ آگے ہوتا اگر میتھ مجھے بور نہ کرتی۔ مجھے لگتا ہے جغرافی بھی تمہیں بور کرتی ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اب چپ رہو۔ تو کیا ہم جوس جا رہے ہیں یا نہیں؟ لیلا مسکرائی۔ ہم جا رہے ہیں۔ اچھا؟ میں نے تمہیں مس کیا۔ ایک پاز آیا
پھر طارق نے اسے ناپسندیدگی کے آدھے مسکراتے آدھے کراہنے والے چہرے کے ساتھ دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کتنی بار اس نے حسینہ اور گتی نے یہی 3 شبد ایک دوسرے سے کہے تھے۔ لیلا نے سوچا بنا ہچکچائے، صرف 2 یا 3 دن نہ ملنے کے بعد۔ میں نے تمہیں مس کیا حسینہ۔ میں نے بھی تمہیں مس کیا۔ طارق کے کراہنے میں لیلا نے سیکھا کہ لڑکے لڑکیوں سے ہی اس معاملے میں الگ ہوتے ہیں۔ وہ دوستی کا دکھاوا نہیں کرتے۔ انہیں اس طرح کی بات کرنے کی کوئی خواہش، کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ لیلا نے سوچا کہ اس کے بھائیوں کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا۔ لڑکے، لیلا نے دیکھا، دوستی کے ساتھ ویسا ہی کرتے تھے جیسے سورج کے ساتھ۔ اس کا وجود بے تعلق، اس کی روشنی کا لطف اٹھانا بہتر، نہ کہ اسے سیدھا دیکھنا۔ میں تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے کہا۔ اس نے اسے ایک نظر دیکھا۔ یہ کام کر گیا؟ لیکن اس نے سوچا کہ اس کا چہرہ تھوڑا نرم پڑ گیا، اور اس نے سوچا کہ شاید اس کے گالوں پر سن برن کا رنگ پل بھر کے لیے اور گہرا ہو گیا۔ لیلا کا بتانے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس نے دراصل فیصلہ کیا تھا کہ اسے بتانا بہت برا آئیڈیا ہوگا۔ کوئی نہ کوئی چوٹ کھائے گا کیونکہ طارق اس بات کو جانے نہیں دے گا۔ لیکن جب وہ بعد میں سڑک پر تھے، بس اسٹاپ کی طرف جا رہے تھے، تو اس نے خادم کو پھر دیکھا، ایک دیوار سے ٹکا ہوا۔ وہ اپنے دوستوں سے گھرا ہوا تھا، اپنے انگوٹھے بیلٹ لوپس میں پھنسائے ہوئے۔ اس نے لیلا کو ڈھٹائی سے دیکھا، اور اس لیے اس نے طارق کو بتا دیا۔ کہانی اس کے منہ سے نکل گئی اس سے پہلے کہ وہ رک سکے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اسے پھر بتایا۔ اس نے خادم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ وہی ہے؟ تمہیں یقین ہے؟ مجھے یقین ہے۔ طارق نے اپنے دانت پیس لیے اور خود سے پشتو میں کچھ بڑبڑایا جو لیلا سمجھ نہیں سکی۔ تم یہاں انتظار کرو، اس نے فارسی میں کہا۔ نہیں، طارق! وہ پہلے ہی سڑک کراس کر رہا تھا۔ خادم پہلا تھا جس نے اسے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ ختم ہو گئی اور اس نے خود کو دیوار سے ہٹا لیا۔ اس نے اپنے انگوٹھے بیلٹ سے نکال لیے اور خود کو سیدھا کھڑا کیا۔ اپنے آپ میں ڈر اور دھمکی کا انداز لے آیا۔ باقی لوگ بھی اس کی نظروں کا پیچھا کرنے لگے۔ لیلا نے سوچا کاش وہ کچھ نہ کہتی۔ اگر وہ سب ایک ساتھ ہو گئے تو؟ کتنے تھے وہ؟ 10، 11، 12؟ اگر انہوں نے اسے مار دیا تو؟ پھر طارق، خادم اور اس کے گروپ سے کچھ فیٹ دور رک گیا۔ ایک پل سوچا۔ لیلا نے سوچا شاید ارادہ بدل گیا ہو، اور جب وہ جھکا تو اس نے سوچا کہ وہ جھوٹا ایکٹ کرے گا کہ اس کا شو لیس کھل گیا ہے اور واپس چلا آئے گا۔ پھر اس کے ہاتھوں نے کام شروع کیا اور وہ سمجھ گئی۔ باقی لوگ بھی سمجھ گئے جب طارق سیدھا کھڑا ہوا، ایک ٹانگ پر، جب اس نے خادم کی طرف اچھلنا شروع کیا، پھر اس پر حملہ کیا، اپنی بن سٹریپڈ ٹانگ کو تلوار کی طرح اپنے کندھے کے اوپر اٹھائے ہوئے۔ لڑکے جلدی سے ایک طرف ہو گئے۔ انہوں نے اسے خادم تک جانے کا راستہ دے دیا۔ پھر وہاں صرف دھول اور گھوسے اور لاتیں اور چیخیں تھیں۔ خادم نے لیلا کو پھر کبھی تنگ نہیں کیا۔ اس رات، جیسے زیادہ تر راتوں میں، لیلا نے رات کا کھانا صرف 2 لوگوں کے لیے لگایا۔ میمی نے کہا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ ان راتوں میں جب وہ ہوتی تھی، وہ بابی کے گھر آنے سے پہلے اپنے کمرے میں پلیٹ لے جاتی تھی۔ وہ عام طور پر سو جاتی تھی یا بیڈ میں جگی رہتی تھی جب لیلا اور بابی کھانا کھانے بیٹھتے تھے۔ بابی باتھ روم سے باہر آئے۔ ان کے بال آٹے سے سفید دھل گئے تھے اور پیچھے کومڈ تھے۔ کیا بنا ہے لیلا؟ بچی ہوئی اور سوپ۔ اچھا ہے، انہوں نے کہا، اس ٹاول کو فولڈ کرتے ہوئے جس سے انہوں نے اپنے بال سکھائے تھے۔ تو آج رات ہم کیا کر رہے ہیں؟ فریکشن ایڈ کر رہے ہیں۔ دراصل فریکشن کو مکس نمبر میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہر رات کھانے کے بعد بابی لیلا کے ہوم ورک میں مدد کرتے تھے۔
اور اسے اپنا کام بھی دیتے تھے۔ یہ صرف لیلا کو کلاس سے 1-2 اسٹیپ آگے رکھنے کے لیے تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اسکول کے کام کو ناپسند کرتے تھے، پروپیگنڈا ٹیچنگ کے باوجود۔ دراصل بابی کا ماننا تھا کہ ایک چیز جو کمیونسٹ نے صحیح کی تھی، یا کم سے کم ارادہ تھا آئرنی کے طور پر، وہ ایجوکیشن کا فیلڈ تھا، وہ کام جس سے انہیں نکال دیا تھا، خاص طور پر عورتوں کی ایجوکیشن۔ گورنمنٹ نے تمام عورتوں کے لیے لٹریسی کلاسز اسپانسر کی تھی۔ کابل یونیورسٹی کے تقریباً 2/3 اسٹوڈنٹس اب عورتیں تھیں۔ لیلا وہ عورتیں جو لاء، میڈیسن، انجینئرنگ پڑھ رہی تھی۔ عورتوں کا اس ملک میں ہمیشہ مشکل رہا ہے لیلا، لیکن وہ کمیونسٹ کے اندر شاید اب زیادہ آزاد ہیں اور ان کے پاس پہلے سے زیادہ حق ہے، بابی نے کہا، ہمیشہ اپنی آواز نیچا رکھتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ اس کی میمی کمیونسٹ کے بارے میں پازیٹیو باتوں کے کتنے خلاف تھی۔ لیکن یہ سچ ہے، بابی نے کہا، یہ افغانستان میں عورت ہونے کا اچھا وقت ہے اور تم اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہو لیلا۔ بے شک عورتوں کی آزادی یہاں، انہوں نے افسوس سے اپنا سر ہلایا، ان وجہوں میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے ہتھیار اٹھائے۔ آؤٹ دیر سے ان کا مطلب کابل نہیں تھا، جو ہمیشہ سے ریلیٹیولی لبرل اور پروگریسو رہا تھا۔ یہاں کابل میں عورتیں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، اسکول چلاتی تھی، گورنمنٹ میں آفس ہولڈ کرتی تھی۔ نہیں، بابی کا مطلب ٹرائبل ایریاز سے تھا، خاص طور پر ساؤتھ میں پشتون ریجنز یا ایسٹ میں پاکستانی بارڈر کے پاس، جہاں عورتیں سڑکوں پر شاید ہی دکھتی تھیں، اور تب بھی برقعے میں اور مردوں کے ساتھ۔ ان کا مطلب ان ریجنز سے تھا جہاں وہ مرد جو قدیم ٹرائبل قوانین کے ساتھ جیتے تھے، انہوں نے کمیونسٹ اور ان کے ڈکریز کے خلاف بغاوت کی تھی، عورتوں کو آزاد کرنے کے، زبردستی شادی کو ختم کرنے کے، لڑکیوں کے لیے شادی کی کم سے کم عمر 16 کرنے کے لیے۔ وہاں مرد اسے اپنے صدیوں پرانے رواج کی توہین سمجھتے تھے۔ بابی نے کہا، گورنمنٹ سے یہ سننا، اور وہ بھی ایک بے دین گورنمنٹ سے، کہ ان کی بیٹیوں کو گھر چھوڑنا ہے، اسکول جانا ہے اور مردوں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا ہو، بابی سرکیزم سے کہنا پسند کرتے تھے۔ پھر وہ آہ بھرتے اور کہتے، لیلا میری جان، ایک افغان جسے نہیں ہرا سکتا وہ خود ہے۔ بابی ٹیبل پر بیٹھ گئے، بریڈ کو اپنے اوش کے باؤل میں ڈبویا۔ لیلا نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں بتائے گی کہ طارق نے خادم کے ساتھ کیا کیا۔ کھانے کے دوران، فریکشن شروع کرنے سے پہلے، لیکن اسے کبھی موقع نہیں ملا، کیونکہ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، اور دروازے کے دوسری طرف ایک اجنبی خبر لے کر کھڑا تھا۔ وہ اجنبی کون تھا اور کیا خبر لے کر آیا تھا؟ آگے کی کہانی کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کہانی کے اگلے باب میں۔ میں ہوں کلب اور آپ سن رہے تھے خالد حسینی کی کتاب A Thousand Splendid Suns۔